السلام علیکم۔ خبرنامے کی ابتدا میں نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ مرکزی حکومت کے فیصلوں کے خلاف 20 سپٹمبر کو اپوزیشن کا بھارت بند، تائید کرنے تلگو دیشم، ٹی آر ایس اور بائیں بازو کا اعلان۔ چندرا بابو نائیڈو کو انتخابات کی کوئی جلدی نہیں، یو پی اے حکومت کے یک طرفہ فیصلوں کی مذمت۔ گستاخانہ امریکی فلم پر مقننہ میں قرارداد کے خلاف تبصرے پر کشن ریڈی کی سرزنش، صدر بی جے پی بیان سے منحرف۔ گنیش چترتھی کا جوش و خروش کے ساتھ انعقاد، منادر میں خصوصی پوجاؤں کا اہتمام۔ اور نظامیہ یونانی ہاسپٹل چار مینار کی حالت نہایت بدتر، ارباب مجاز کی غفلت عروج پر، مریضوں کو مشکلات۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے اور ریٹیل شعبے میں بیرونی راست سرمایہ کاری سے متعلق مرکز کی جانب سے لیے گئے فیصلوں کے خلاف اپوزیشن کے بھارت بند کو آندھرا پردیش میں تلگو دیشم اور بائیں بازو جماعتوں کی بھی تائید حاصل ہوئی ہے۔ سیکریٹری سی پی آئی کے نارائنا نے یہ بات بتائی۔ تلگو دیشم لیڈر پیدی ریڈی نے مخدوم بھون میں نارائنا سے ملاقات کی۔ بعد میں دونوں قائدین نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے عام آدمی بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہے۔ پکوان گیس کے سلنڈرز پر سبسڈی کو محدود کرنے سے غریب اور متوسط خاندانوں کو پریشانی ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں 20 تاریخ کو اپوزیشن کا جو بند ہے اس کی بائیں بازو جماعتیں اور تلگو دیشم تائید کر رہی ہیں۔ یو پی اے حکومت اپنے غلط فیصلے واپس لے یا پھر اپنا بستر لپیٹ لے۔ شہر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ شاہ نواز حسین نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی ریٹیل شعبے میں بیرونی راست سرمایہ کاری کو کبھی قبول نہیں کرے گی کیونکہ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یو پی اے حکومت عوام کی گردن پر چھری چلا رہی ہے۔ شاہ نواز حسین نے کہا کہ 20 سپٹمبر کو بھارت بند کے دوران وہ حیدرآباد میں ہی موجود رہیں گے اور بند میں حصہ لیں گے۔ انہوں نے ممتا بنرجی سے کہا کہ انہیں اپنے فیصلے پر اٹل رہنا چاہیے۔ انہوں نے یو پی اے کی دیگر حلیف جماعتوں کو حکومت کی کشتی سے کود جانے کا مشورہ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ ڈوبتی کشتی میں سوار رہیں گے تو وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ کانگریس زیر اقتدار ریاستوں میں سبسڈی پر 9 سلنڈرز کی فراہمی کے اعلان سے متعلق پوچھے گئے سوال پر شاہ نواز حسین نے کہا کہ یہ اعلان عوام کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے برابر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جن ریاستوں میں کانگریس زیر اقتدار ہے وہاں وہ جلد اقتدار سے بے دخل ہو جائے گی۔ شاہ نواز حسین نے کہا کہ بی جے پی وسط مدتی انتخابات کے لیے تیار ہے۔ جو بھی کانگریس کو یو پی اے کو سپورٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو یا ڈی ایم کے ہو یا سماجوادی پارٹی ہو یا راشٹریہ جنتا دل ہو یا راشٹروادی کانگریس ہو یا کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بھی ہو، جو بھی اس سرکار کو سمرتھن کر رہے ہیں، کانگریس کی غلطی میں ان کو برابر کا بھاگیدار مانا جائے گا۔ اس لیے عوام کے ہت میں، مہنگائی کے خلاف، اس لیے بھرشٹاچار کے خلاف، اس لیے ڈیزل کے دام بڑھائے جانے کے خلاف جو ان کے سہیوگی دل ہیں ان کو بھی ہمت کرنا چاہیے، جو ہمت ممتا جی نے دکھایا ہے۔ ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ ممتا جی کانگریس کے کوئی بھی آئیواش میں آنے والی نہیں ہے۔ تلگو دیشم پارٹی کے صدر چندرا بابو نائیڈو نے کہا ہے کہ تلگو دیشم کو اقتدار پر آنے کی نہ تو کوئی خواہش ہے اور نہ ہی انتخابات کی جلدی ہے۔ گنیش چترتھی کے موقع پر پارٹی آفس میں پوجا کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ حکومت کے یک طرفہ فیصلوں سے اس کی حلیف جماعتیں یو پی اے کا ساتھ چھوڑ رہی ہیں۔ انہوں نے یو پی اے حکومت کی جانب سے اٹھائے جا رہے فیصلوں کی سخت مذمت کی۔
चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि यूपीए हुकूमत के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। टीआरएस के सदर चंद्रशेखर राव ने डीजल, एफडीआई और पकवान गैस से मुताल्लिक हुकूमत के फैसलों के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से 20 सितंबर को ऐलान किए गए बंद की मुकम्मल तायीद का ऐलान किया है। दिल्ली से जारी अपने बयान में सदर टीआरएस ने पार्टी कारकुनों को सरगर्मी के साथ बंद में हिस्सा लेने की हिदायत दी। चंद्रशेखर राव ने डीजल की कीमत में कमी करने और सब्सिडी कीमत पर गैस सिलेंडर्स की फराहमी में इजाफे का मुतालबा किया। अलहदा तेलंगाना जेएसी के सदरनशीन कोदंडाराम ने 30 सितंबर को ऐलान किए गए तेलंगाना मार्च को कामयाब बनाने तेलंगाना आवाम से अपील की है। तेलंगाना प्रजा फ्रंट और तेलंगाना यूनाइटेड फ्रंट के कायदीन के साथ मुनक्कद इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कोदंडाराम ने इस शुबे का इजहार किया कि बाज़ गैर समाजी अनासिर इस मार्च को मुतासर करने की भी कोशिश कर सकते हैं। भारत बंद के पेश नज़र जुमेरात 20 सितंबर को उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत मुनक्किद होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। वाइस चांसलर ने जुमेरात को होने वाला पेपर मुलतवी करने का ऐलान करते हुए कहा कि इस इम्तिहान की नई तारीख का बाद में ऐलान किया जाएगा। रियासती असम्बली में गुस्ताखाना अमरीकी फिल्म पर पेश की गई करारदाद की मजम्मत करने से मुताल्लिक़ सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी अपने बयान से मुनहरिफ हो गए हैं। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि मंगल को मीडिया पॉइंट पर दिए गए उनके बयान को उर्दू मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उन्होंने कहा कि उनका मतलब किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं था। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर मजहब के जज्बात का एहतराम करती है। जब किशन रेड्डी से अमेरिका में बारिश और हैदराबाद में छतरी पकड़ने के उनके जुमले से मुताल्लिक़ सवाल किया गया तो रुकन पार्लियामेंट शाहनवाज हुसैन ने मुदाखलत की और कहा कि बात ऐसी नहीं है, मुल्क हो या बैरून मुल्क मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना बिल्कुल गलत बात है और बीजेपी ऐसी हरकतों के खिलाफ है। दरअसल ज़राए से पता चला है कि बीजेपी सदर किशन रेड्डी के बयान के बाद बीजेपी अक़लियती मोर्चे के कायदीन ने बीजेपी से इस्तीफे देने की धमकियां दी और पार्टी की मरकजी क़ियादत ने सदर बीजेपी किशन रेड्डी की सरजनिश की। అమెరికాలో ఇస్లాంకు వ్యతిరేకంగా తీసినటువంటి చిత్రం పైన ఒక తీర్మానం పాస్ చేశారు. దాన్ని నేను తెలంగాణకు సంబంధించి గత అనేక రోజులుగా శాసనసభలో తీర్మానం చేయాలని, ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన విషయం. ఈ రాష్ట్రంలో గత అనేక సంవత్సరాలుగా ప్రభుత్వం పనిచేస్తలేదు, 900 మంది చనిపోయారు. దీన్ని తీర్మానం చేయమంటే ప్రభుత్వం చేయలేదు, కానీ అది చేసింది. ఇది కూడా చేయాలి దాంతో పాటు అని చెప్పి నేను చెప్పడం జరిగింది. కొన్ని ఉర్దూ పేపర్లు వక్రీకరించి రాశాయి. భారతీయ జనతా పార్టీ ఖచ్చితంగా ఇస్లాంకు వ్యతిరేకంగా ఎవరు ఏ మతాన్ని కూడా ఆ రకంగా ఎవరు అవమానం చేసే విధంగా మాట్లాడినట్లయితే, చిత్రం తీసినట్లయితే భారతీయ జనతా పార్టీ ఖచ్చితంగా ఈరోజు మత సామరస్యం కోసం కానీ అన్ని మతాలను గౌరవించే సాంప్రదాయం కానీ ముందుంటుంది పార్టీ. ఖచ్చితంగా ఆ రకంగా ఎవరైనా వక్రీకరించి రాసినట్లయితే దయచేసి ఆ రకంగా భారతీయ జనతా పార్టీ దాన్ని ఖండిస్తున్నది. ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీ అన్ని మతాలను గౌరవిస్తుంది, అందరినీ గౌరవిస్తుంది. वज़ीर अक़लियती बहबूद सैयद मोहम्मद अहमदुल्लाह ने आंध्र प्रदेश की फ़िरक़ा वाराना यकजहती और इत्तेहाद की शानदार रिवायत को बरकरार रखने की आवाम से अपील की है और वो अपने अपने इलाके में फ़िरक़ा वाराना इत्तेहाद और हम आहंगी को बरकरार रखें और आपसी भाईचारा और मेल मिलाप की रिवायत का अहतमाम करें। उन्होंने कहा कि अवाम बुनियादी तौर पर अमन पसंद हैं और एक दूसरे से उनसत व मोहब्बत रखते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इस जज्बे को तक़वियत दी जाए और शर पसंद अनासिर की सरकूबी के लिए अवाम को हुकूमत से ताउन करना चाहिए। अहमदुल्लाह ने कहा कि अवाम में मोहब्बत और रवादारी के जज्बात कूट कूट कर भरे हैं, इसलिए उनको अपने आपसी इत्तेहाद के ज़रिए शर पसंद अनासिर की साजिशों को नाकाम बना देना चाहिए। तेलंगाना इलाके के कांग्रेसी रुकन असम्बली बी गौड़ ने कहा है कि तश्कील तेलंगाना पर दबाव डालने के लिए तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन बहुत जल्द दिल्ली का दौरा करेंगे। मीडिया से बात करते हुए बी गौड़ ने कहा कि तेलंगाना वज़रा के नक्शे कदम पर चलते हुए अरकान मुक़न्नना भी तेलंगाना पर फौरी फ़ैसला लेने की दरख्वास्त करते हुए मकतूब मरकज़ को रवाना करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि तेलंगाना की तश्कील का ऐलान कर दिया जाए। एक सवाल पर बी गौड़ ने कहा कि तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट ने तेलंगाना मार्च की तायीद का ऐलान किया है, लेकिन इस सिलसिले में अभी कोई फ़ैसला नहीं किया गया।
انہوں نے بتایا کہ بہت جلد اس سلسلے میں ایک اجلاس طلب کیا جائے گا اور قطعی فیصلہ لیا جائے گا۔ سیرلنگم پلی کے علاقے میں معمولی بحث کے بعد اشرار نے ایک خاندان کے 3 افراد پر حملہ کرتے ہوئے انہیں شدید زخمی کر دیا۔ چندرا نگر پولیس حدود میں پیش آئی اس شرنگیزی کی اطلاع ملتے ہی بیرسٹر اسد الدین اویسی نے رکن اسمبلی معظم خان کو روانہ کیا۔ معظم خان نے مخدوم، شہناز اور عارف نامی زخمیوں کی عیادت کی اور پولیس پر زور دیا کہ وہ اشرار کو فوری گرفتار کرے۔ چندرا نگر پولیس نے مجلس رکن اسمبلی کے دورے کے بعد 5 ہاتھیوں کو گرفتار کیا ہے۔ مجلس اتحاد مسلمین کے سابق صدر مولوی عبدالواحد اویسی کی 37ویں برسی کے موقع پر ہائی اسکول اور جونیئر کالج کے طلباء کے لیے تقریری مقابلے منعقد کیے جا رہے ہیں جو 24 سپٹمبر کو دارالسلام میں منعقد ہوں گے۔ مقابلوں کا عنوان فخر ملت اور ملی اتحاد ہوگا۔ مجلس کے معتمد عمومی سید احمد پاشا قادری نے بتایا کہ 2 اکتوبر کو جلسہ یاد فخر ملت و سالار ملت خلوت پلے گراؤنڈ میں منایا جائے گا، جس کی نگرانی صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کریں گے۔ مزار حضرت فخر ملت علیہ رحمہ باقی درگاہ حضرت محمد حسن صاحب قبلہ ابواللہ رحمۃ اللہ علیہ آغا پورے میں چادر گل پیش کی جائے گی اور فاتحہ خوانی ہوگی، اور 2 اکتوبر کو بعد نماز عشاء خلوت پلے گراؤنڈ پر جلسہ یاد فخر ملت علیہ رحمہ جس کی نگرانی نقیب ملت محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر کلی مجلس اتحاد المسلمین رکن پارلیمنٹ فرمائیں گے۔ مجلس اراکین اسمبلی اور علماء کرام، مشائخ نظام، دیگر مقررین اس جلسے کو مخاطب کریں گے۔ فخر ملت یادگاری تقریری مقابلہ کا انعقاد 24 سپٹمبر کو دارالسلام میں منعقد ہوگا۔ اس میں ہائی اسکول اور جونیئر کالج کے طلباء حصہ لیں گے اور عنوان رکھا گیا ہے فخر ملت اتحاد ملی۔ اس عنوان کے تحت ہائی اسکول اور جونیئر کالج کے طلباء اپنے صداقت نامے لے کر کنوینر تقریری مقابلہ جناب جابر بن تاب صاحب کے پاس رجوع ہو، اپنے نام درج کرا لے، اور ان میں انعامات حاصل کرنے والے طلباء کو بدست نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس اور نگران جلسہ کے دست مبارک سے انعامات کی تقسیم جلسے یاد فخر ملت علیہ رحمہ میں ہوگی۔ پہلا انعام سونے کا میڈل ہوگا اور دوسرا انعام چاندی کا میڈل ہوگا، تیسرا انعام دینی معلوماتی کتب پر مشتمل ہوگا۔ اس کے انعامات کی تقسیم جلسہ یاد فخر ملت علیہ رحمہ میں ہوگی۔ اب وقت ہے وقفے کا، لوٹتے ہیں کچھ ہی دیر میں۔